ایک انتہائی آزمودہ، نفیس اور خوبصورت وظیفہ۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت تمام محرومیوں سے دور کرتا ہے۔ اللہ پاک اس عمل کو پڑھنے والے کو غیب سے روزی عطا کرتا ہے، اور ایسا رزق ملے گا، رزق حلال ملے گا، رزق طیب اور طاہر ملے گا، رزق برکت والا ملے گا، رزق وسعت والا ملے گا۔ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، اس شخص کی زندگی بہت سہل اور بہت آسان ہوتی ہے۔ اس کی زندگی سے الجھنیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں بھر جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحم فرماتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اس دنیا کا اور اس دنیا میں بسنے والی ہر شے کا مالک ہے۔ جن، بشر اور انسان کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ہر چرند اور پرند پر اس کی قدرت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو، ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے لوگوں کو ایسے وظائف اور عملیات عنایت کیے ہیں جن سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ دعا اور دوا یہ سنت نبوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ دوا بھی کیا کرتے تھے، دوا کی بھی ترکیب فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کے لیے خالق کائنات سے بہت پہلے بخشش مانگی تھی، اور اپنے لوگوں کے لیے اللہ پاک سے جو بخشش مانگی ہے وہ درود پاک کی برکت سے مانگی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اعمال میں بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے خود بچنے کا دل کرتا ہے، اور مسائل بھی اس سے درست ہوتے ہیں۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، جس کو سورہ اخلاص کے اندر آپ نے یقیناً پڑھا ہو۔ سورہ اخلاص کی دوسری آیت مبارکہ ہے اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے چاول کے دانوں پر دم کرنا ہے۔ یہ عمل 10 دن کے اندر اندر کر لینا۔ کسی شاپر میں چاول لے لیں، ان میں سے 1 مٹھی چاول نکال لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ان چاولوں کو گن لیں تو بہتر ہے، اور وقت نہیں ہے تو 10 جگہ یوں ہی ڈیوائڈ کر لیں، 10 جگہ اسے بانٹ لیں۔ ہر دانے پر، ہر چاول پر دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 10 دن تک لگاتار اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کریں۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کریں، اور اسے اس چاول پہ دم کر دیں۔ 10 دن تک لگاتار ان چاولوں پہ دم کریں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ قریب کوئی بہتی ہوئی ندی ہو، نہر ہو، کوئی دریا ہو، اس ندی کے اندر آپ نے ان چاول کے دانوں کو بہا دینا ہے۔ اگر ندی وغیرہ نہیں ہے تو کسی باغ وغیرہ میں اسے دفنا دیں، یا کسی گملے میں، کسی قبرستان میں، کہیں مٹی کے نیچے اسے دبا دیں، یا پھر چھت پر رکھ دیں جہاں پر پرندے وغیرہ آ کر اسے چگ کر لے جائیں، اور یہ ضائع نہ ہو۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں، یعنی اللہ الصمد کا ورد چاول کے دانے پر کر رہے ہوں، آپ کی جتنے بھی معاشی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، الجھنیں ہیں، وہ سب کا سب آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے، ان کا تصور ضرور ہونا چاہیے۔ ان خوبصورت کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں اپنے مسائل رکھیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات صرف آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ درمیان میں اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ نکالتے رہیں، کسی غریب، مسکین، فقیر کی مدد کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جس شخص کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے، بے حد غریب تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، سر ڈھکنے کے لیے چھت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں پیش ہوا اور عرض کیا، رزق کی اتنی تنگی ہے
کہ اگر دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں یا صبح کا کھانا کھاتا ہوں تو رات کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر کے، گزارش کر کے میری ساری زندگی کی روزی اکٹھا دلوا دیجیے، میں یہ گھونٹ گھونٹ کر کے گزارا نہیں کر پاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اس بندے کے رزق میں رزق اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے اس کو زیادہ عطا کر دی تو اس کے بعد اس کے پاس رزق بچے گا ہی نہیں، وہ بھوکا مر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی ضد ہے اور آپ اس کو جو ہے اس کے حصے کا سارا رزق اکٹھا دے دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا سارا رزق اس کو اکٹھا دے دیا۔ وہ اپنا رزق ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے کر چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے شہر کا امیر ترین بندہ بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پوچھا، بھئی یہ کرشمہ، یہ کارنامہ کیسے ہوا؟ یہ سعادت، یہ خوشیاں، یہ گاڑی، یہ بنگلہ کہاں سے ملا؟ کہنے لگے آپ نے اللہ رب العزت سے گزارش کر کے میری ساری دولت اور میری ساری رقم مجھے عطا کروا دی تھی، میں نے اس ساری رقم کو اکٹھا استعمال نہیں کیا، 20% میں نے اپنے پاس رکھا اور 80% میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس 80 کا مجھے 800 گنا ملا، اور پھر جو مجھے 800 گنا ملا تھا اس میں سے پھر میں نے 20% اپنے پاس رکھا اور باقی کا 80% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العزت سے تجارت کرتے 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 میں اس شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ سبحان اللہ۔